باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت بہلول دانا ایک مجذوب بزرگ تھے اور خلیفہ ہارون رشید کے دور میں تھے، اور خلیفہ ہارون رشید اکثر ان سے جو ہے وہ اصلاح لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کہیں بازار میں ہیں اور کبھی نیچے دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کی اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ پوچھنے والا خاموش ہو گیا، اور پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد اسی شخص نے ایک قبرستان میں حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، روتے جا رہے ہیں، اور کبھی زمین پر دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں۔ تو اس نے ایسے ہی کہا کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ تو کہا کہ صلح ہوئی یا نہیں؟ تم اس دن بھی صلح کروا رہے تھے اور آج بھی صلح کروا رہے ہو، تو صلح ہوئی یا نہیں؟ تو بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخی جملے کہے، فرمایا کہ جب یہ قبرستان والے جو زمین کے اندر ہیں نا، یہ جب زمین کے اوپر تھے تو اللہ تعالیٰ مان رہا تھا، وہ مان رہا تھا، یہ ماننے پر تیار نہیں تھے۔ آج جب زمین کے اندر یہ چلے گئے ہیں تو آج یہ مان رہے ہیں، لیکن وہ نہیں مان رہا، پھر رونے لگ گئے۔ ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ جیتے جی اور حالت موت طاری ہونے سے پہلے ہم توبہ کریں گے، چاہے کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا۔ جسے کہتے ہیں غرغرہ، یعنی نزا کے عالم سے پہلے اگر توبہ ہو گئی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، لیکن اگر یہ غرغرہ طاری ہو گیا، یعنی حالت موت طاری ہو گئی، نزا کی حالت طاری ہو گئی، پھر اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، پھر تو بندہ مان ہی جاتا ہے نا۔ فرمایا نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو کہاں بھاگتا ہوا پھر رہا ہے؟ آجا، لوٹا آجا میرے پاس۔ اور فرمایا کہ جیتے جی آئے گا نا، تیرا آنا قبول کر لوں گا، لیکن کل بے بس ہو کر آئے گا، چار کاندھوں پر سوار آئے گا، پھر تو مانے گا؟ میں نہیں مانوں گا۔ فرعون نے ڈوبتے وقت جب حالت غرغرہ نزا کا عالم طاری ہوا نا، تو اس نے یہی کہا تھا نا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اسی پر ایمان لاتا ہوں، اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں کہ جس پر بنو اسرائیلی ایمان لائے۔ الآن وقد عصیت قبل وکنت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب نہیں، پہلے کہاں تھا جب تو نافرمانیاں کر رہا تھا، اب تو ساری چیزیں سامنے آ گئی نا، تو اب توبہ فائدہ نہیں دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جیتے جی اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر 37 ہے، اور فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمش في الأرض مرحا إن
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ناظرین و سامعین، مراحن پڑھیں گے وقف کی صورت میں مراحہ پڑھا جائے گا. دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے. طولن پڑھیں گے وقف کی صورت میں طولا پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقف اندر 37 لکھا ہے. آیت نمبر 37 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں دیکھیے. واو ایک کلمہ، لا تمشی دوسرا، فی تیسرا، الارضی چوتھا، مرحا پانچواں، انکا انا چھٹا، کا ساتواں، لن آٹھواں، تخریقہ نواں، الارض دسواں. پھر اس کے بعد ناظرین تبلغا 11واں، الجبال 12واں، طولا 13واں. کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں. بغور ملاحظہ فرمائیں. وَلَا تَمْشِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ. فا کے نیچے زیر ہے، اس سے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن کو پر کر کے پڑھیں گے. فی الارض مرحن، یہاں وقف کریں گے تو مرحا پڑھا جائے گا. را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. انک لن تخرق الارض. تخریقہ میں آپ دیکھیں کہ را کی نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھیں گے. قاف پر زبر ہے، اسے ناظرین الارض کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کریں گے. ہم پڑھیں گے لن تخرق الارض. اچھا، لن میں نون ساکن ہے، اس کے بعد تا حرف اخفا ہے، تو یہاں نون ساکن پر اخفا کیا جائے گا. ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اخفا کہلاتا ہے. لن تخرق الارض وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ. تبلغہ میں با ساکن ہے اور یہاں پر با حرف قلقلہ ہے، تو سکون کی صورت پہ بھی آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے. تبلغہ نہیں، تبلغہ. الجبال، تبلغہ میں غین پر زبر ہے، اسے الجبال کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے. درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. اسے ہم پڑھیں گے وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. یہاں وقف کریں گے تو طولا پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں، ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَمْشِ فی الارض مرحا. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. یہ آیت نمبر ناظرین 37 ہے. تو آئیے ناظرین یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم الارضی ہے. دوسرا ہے مرحا.
تیسرا ہے کا ضمیر، چوتھا ہے الارض، پانچواں ہے الجبال، اور چھٹا ہے طولا۔ تو ناظرین یہ 6 اسماء ہوئے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ لا تمشی پہلا فعل، اور دوسرا ہے تخرقہ، تیسرا ہے تبلغہ، لا تمشی، تخرقہ، اور تبلغہ۔ ناظرین 3 افعال ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے فی، تیسرا ہے ان، اور چوتھا ہے واو گزر چکا ہے نمبر 1 میں، اور ان تیسرا ہے، چوتھا ہے لن، یہاں پر بھی نمبر 4 آئے گا۔ تو کل 4 حروف ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے فی، تیسرا ہے ان، چوتھا ہے لن، اور 4 ہی یہاں پر حروف ہیں۔ تو 6 اسماء، 3 افعال، 6 اور 3 9، اور 4 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات ہوئے۔ چلتے ناظرین اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو، ارض کہتے ہیں زمین کو۔ اور ائمہ کا یہ خیال ہے، بہت سے ائمہ کا، کہ یہ ارض مفرد ہے، اس کی جمع آتی ہے ارادن، اور بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ارض جو ہے اسم جنس ہے، جب اسم جنس مانیں گے تو واحد جمع دونوں کے لیے یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین اردو میں ہم ارض کہتے ہیں، اردو میں ہم اراضی کہتے ہیں، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا اسم ہے مرحا۔ مرحا کا معنی کیا ہے؟ اکڑتا ہوا، مرحا اکڑنا یا اکڑتا ہوا۔ اس کے بعد ہے کا، واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ناظرین انتا کی شکل میں ہوتی ہے، کا یا انتا۔ اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ ناظرین اس کے بعد ہم نے دوبارہ ارض لکھ دیا ہے، تو یہ گزر چکا ہے، تو لہٰذا کل 12 کلمات ہیں جو آج کے آیت کریمہ میں موجود ہیں۔ تو ہم یہاں سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں۔ اس طریقے سے اسماء کی تعداد 5 ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے الجبال۔ جبال کہتے ہیں پہاڑ، جبال کہتے ہیں پہاڑوں۔ اور ناظرین جبل اس کا مفرد ہے، جبل اس کا مفرد ہے، جبل پہاڑ، جبال پہاڑوں۔ جیسے جبل احد ہم کہتے ہیں نا، جبل ابو القبیس، جو کہ باب عبدالعزیز سے جب آپ نکلتے ہیں حرم پاک سے، تو الٹے ہاتھ پر
ناظرین جہاں پر محل بھی بنا ہوا ہے، تو یہ سارا جبل ابو القبیس ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دنیا کا، کائنات کا پہلا پہاڑ ہے۔ اور جبل احد تو بڑا مشہور ہے، جبل نور جہاں پر غار حرا ہے وہ بھی بڑا مشہور ہے۔ اچھا یہاں پر اس کے بعد ہے طولا۔ طولا جو ہے کہتے ہیں بلندی، لمبائی۔ ہم کہتے ہیں نا طول عرض، تو عرض کا معنی ہوتا ہے چوڑائی، طول کا معنی ہوتا ہے لمبائی، یعنی ہائٹ جسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ طول عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے لا تمشی، فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں جو ہے وہ یعنی کسی کام کرنے سے روکا جائے، کسی کام کی کرنے سے روکا جائے، اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ اور فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی کام کرنے کا آرڈر دیا جائے۔ تو لا تمشی کا معنی کیا ہوگا؟ تو مت چل، آپ نہ چلیں یا تو مت چل، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تخریقہ، اصل میں تھا تخریقو، فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اس کا معنی ہے کہ تو چیرتا ہے یا تو چیرے گا، کسی چیز کو چیرنا، خرق، ٹھیک ہے نا۔ تو تخریقہ تو چیرتا ہے یا تو چیرے گا۔ اب یہاں پر لن داخل ہے، لام نون زبر لن، ٹھیک ہے۔ جب یہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے نا، تو ایک کام یہ کرتا ہے کہ آخر میں جو حرف ہے اس سے نصب دیتا ہے، تو لن تخریقہ ہوا۔ دوسرا یہ کہ فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے۔ اب لن تخریقہ کا معنی کیا ہوگا کہ تو ہرگز نہیں چیرے گا، تو ہرگز نہیں چیرے گا یا تو ہرگز نہیں چیر سکے گا، کیونکہ لن نفی تاکید کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تبلغہ ہے۔ تبلغہ فعل اصل میں تھا تبلغو، بلغ یبلغ، تو فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہوگا کہ تو پہنچتا ہے یا تو پہنچے گا، تو پہنچتا ہے یا تو پہنچے گا۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ لن جو ہے یہاں پر بھی موجود ہے، تو لن تبلغ، تو وہی آخر میں فعل مضارع کا جو آخری حرف ہے غین، اس پر زبر آیا۔ اور ناظرین اس کا معنی کیا ہوگا؟ کیونکہ لن جب فعل مضارع پر داخل ہو تو اس کو مضارع یعنی مستقبل، نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کرتا ہے۔ تو لن تبلغ کا معنی کیا ہوگا؟ تو ہرگز نہیں پہنچ سکے گا، تو ہرگز نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ تو یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں واو ہے، واو کا معنی ہے اور، فی ظرف کے لیے آتا ہے، چاہے ظرف زمان ہو چاہے ظرف مکان ہو۔ تو زمانے کی مثال جیسے فی الصبح، فی اللیل، فی المساء، صبح میں، رات میں، شام میں، اور مکان کی مثال فی المکتبی، آفس میں، فی المسجدی، مسجد میں، فی البیتی، گھر میں، تو فی الارض، زمین میں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ظرف مکان ہے۔ اس کے بعد ناظرین اس کا معنی ہوگا میں۔ اس کے بعد ہے انّا۔ انّا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے۔ اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور انّا کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، بے شک یا تحقیق۔ انّا اور انّا کے درمیان ڈفرنس کیا ہے کہ انّا جملے کے آغاز میں ہوتا ہے اور انّا جملے کے درمیان میں بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے لن ہے، اس کا استعمال، اس کا معنی ہم آپ کو بتا چکے ہیں، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور اسے نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین کہ 5 اسماء، 3 افعال، 4 حروف، 5 افعال ہیں اور 5 اسماء ہیں، 3 افعال اور 4 حروف، تو کل ملا کر 12 کلمات موجود ہیں۔ اور 12 کلمات میں ناظرین کل 2 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 الارض، ہم اردو میں کہتے ہیں ارض، ٹھیک ہے، اور اراضی بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عربی میں کہیں گے اراد، ارادن، اور اردو میں اراضی کہا جائے گا۔ اور اس کے بعد ہے دوسرا طولا، طول، یہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامی آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا،
تا میم زبر تم، شین زیر شی، ولا تمشی، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، ضاد زیر ضی، فل ارضی، میم زبر ما، را زبر را، ح دو زبر حن، مرحن، یہاں وقف کریں گے تو مرحا پڑھیں گے، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، کاف زبر کا، انکا، لام نون زبر لن، تا خا زبر تخ، را زیر ری، قاف لام زبر قل، لن تخرقل، حمزہ را زبر ار، ضاد زبر ضا، ارضا، لن تخرق الارض، واو زبر وا، لام نون زبر لن، تا با زبر تب، لام پیش لو، غین لام زبر غل، ولن تبلغل، جیم زیر جی، با علی زبر با، لام زبر لا، جبالا، تا واو پیش تو، لام دو زبر لن، طولن، یہاں وقف کریں گے تو طولا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور لا تمشی، تو نہ چل، فی میں، الارض زمین، مرحا اکڑتا ہوا، ان تحقیق کا تو، لن ہرگز نہ، تخرقہ چیر سکے گا، الارض زمین، وا اور لن ہرگز نہ، تبلغہ تو پہنچ سکے گا، الجبالہ پہاڑوں کو، طولا بلندی۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم طول میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ اور زمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلو، کیونکہ نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم طول میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، تو آپ کی ہماری ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ بھی کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم سیکنڈ سیگمنٹ میں ہیں، حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمہ اور آسان فہم بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کر چکے ہیں، عرض کر چکے ہیں۔ اور اب ناظرین، جو آیت نمبر 27 ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں جو فرمایا نا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، تو اس کی توجیہ ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ شیطان کے ناشکرے، وکان الانسان لربہ کفورا، کہ شیطان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ اس سے مراد، اس کا معنی کیا ہے؟ شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے، اس کا معنی یہ کہ شیطان اپنے آپ کو اللہ کی معصیت میں اور زمین میں فساد
پھیلانے میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے میں اور ان کو نیکیوں سے روکنے میں جو ہے وہ اپنی ساری طاقت لگاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو مال اور منصب عطا فرمایا اور وہ اپنے مال اور منصب کو ان کاموں میں خرچ کرے جن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال اور منصب کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناشکری کرنے والا ہے۔ اور اس سے مقصود یہ ہے کہ مبذرین اور مسرفین شیاطین کے بھائی اور اس کے قرین یعنی ساتھی ہیں، کیونکہ وہ اپنی صفات اور افعال میں شیطان کے موافق ہے۔ پھر چونکہ شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی یعنی مبذرین اور مسرفین وہ بھی اپنے رب کے ناشکرے ہیں۔ بعض لوگ زمانہ جاہلیت میں لوٹ مار کر کے مال جمع کرتے تھے، پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے اور سنانے کے لیے اس مال کو نیکی کے راستوں میں خرچ کرتے تھے۔ اور مشرکین قریش اپنے اموال کو اس لیے خرچ کرتے تھے تاکہ لوگوں کو اسلام لانے سے روکا جائے، اور اسلام کے دشمنوں کی اطاعت میں خرچ کرتے تھے، تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی طرح اس زمانے میں بھی بعض مسلمان چور بازاری میں بھی وہ ملوث ہوتے ہیں، ذخیرہ اندوزی میں بھی ملوث ہوتے ہیں، اسمگلنگ میں ملوث ہوتے ہیں، نقلی دوائیں نشہ آور چیزوں کی فروخت سے مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں، پھر لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے مسجد بھی بناتے ہیں، مدرسے بھی بناتے ہیں، غریبوں، فقیروں، یتیموں کی بڑے زبردست طریقے سے مدد بھی کرتے ہیں، اسی مال سے حج کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنی نیک نامی کا چرچا و اظہار کرتے ہیں، اور نام و نمود کے لیے بے تحاشا پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناجائز مصارف پر بھی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی اس آیت کے مصداق ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ چور بازاری کے ذریعے، اسمگلنگ کے ذریعے، ذخیرہ اندوزی کے ذریعے، نقلی میڈیسنز کے ذریعے اور نشہ آور چیزوں کی فروخت سے، یہ ساری چیزیں جو حرام کے زمرے میں اگر آتی ہیں، ساری چیزیں کہ ذخیرہ اندوزی حرام ہے، نقلی دوائیں بیچنا حرام ہے، چور بازاری، ڈاکہ زنی، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں، لوگوں کا مال کھانا، لوگوں کا مال ہڑپ کر لینا، قرض کو ہڑپ کر دینا اور پھر حج پہ جانا، نیک کام کرنا، تو ناظرین یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاک مال قبول فرماتا ہے، ناپاک مال قبول نہیں کرتا۔ چاہے آپ ساری رقم لگا دیں تو وہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پاکیزہ رزق عطا فرمائے، حلال رزق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 28 کی طرف آ جائیں، جس میں فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اگر تم کو اپنے رب کی رحمت یعنی وسعت رزق کی توقع اور جستجو میں ان سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرم بات کہہ کر ٹال دو۔ ناظرین و سامعین، یہ فرمایا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے، اگر تمہارا ہاتھ تنگ ہو اور تمہارا اپنا بمشکل گزارا ہو رہا ہو اور تمہارے پاس اتنی گنجائش نہ ہو کہ تم ضرورت مند کی مدد کر سکو، اور تمہارے غریب رشتہ دار، مساکین اور مسافر تم سے سوال کریں، تو ان کے ساتھ پھر سختی سے پیش نہ ہو کہ میرے پاس خود کچھ نہیں ہے، میں کیا دوں، میرے پاس خود نہیں ہے، میں تنگی کا شکار ہوں، الٹی سیدھی باتیں، تو بجائے اس کے نرمی سے معذرت کر لیں۔ سخت لہجے سے ان کو منع کرنا، جھڑکنا اور ڈانٹنے سے اور بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنے سے اعتراض کرنا ہمیں بتایا گیا ہے۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ابن زید نے کہا کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دینے سے انکار فرماتے تھے، کیونکہ آپ کو علم تھا کہ یہ اس مال کو ضائع کریں گے، تو آپ ان کو مال نہ دینے میں اجر کی توقع رکھتے تھے، کیونکہ اگر آپ ان کو مال دیتے اور وہ مال کو ضائع کرتے تو آپ اس مال کے ضیاع میں ان کے مددگار قرار پاتے۔ اور عطا خراسانی نے کہا کہ اس آیت میں والدین کا ذکر نہیں ہے۔ قبیلہ مزینہ سے کچھ لوگ آئے اور وہ آپ سے سواری طلب کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں۔ وہ لوگ واپس چلے گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی، اگر تم کو اپنے رب کی رحمت کی توقع و جستجو میں ان سے اعراض کرنا پڑے تو ان کو کوئی نرم بات کہہ کر ٹال دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے نرم بات کہہ کر معذرت کرو، یعنی اگر تنگ دستی کی وجہ سے تم ان کا سوال پورا کرنے سے قاصر ہو، نرمی کے ساتھ ان سے معذرت اختیار کرو اور ان کے لیے کشائش رزق کی
اور فراغ دستی کی دعا کرو اور یوں کہو کہ اگر مجھے کچھ مل گیا تو میں تم کو ضرور دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا جاتا تو آپ علیہ السلام کے پاس دینے کے لیے بعض اوقات کچھ نہ ہوتا تو آپ انتظار میں خاموش رہتے کہ اللہ کے پاس سے کوئی رزق آئے گا اور سائل کی رد کرنے کو ناپسند فرماتے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب آپ سے سوال کیا جاتا ہے اور آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے کہ اللہ تم کو اور ہم کو اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین ہمارے پاس بھی بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی مانگنے کے لیے آ جائے، ہم خود پریشان ہوں۔ ظاہر ہے کہ آج کل حالات کیسے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا امیر ہے، اس کے پاس تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن امیر آدمی کو پتہ ہے کہ وہ کیسے گزارا کر رہا ہے، کس طریقے سے گزارا کر رہا ہے، کس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو کوئی آ جائے تو بعض اوقات غصہ آ جاتا ہے، یا بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ جیسے یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں یہ بڑی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ نرمی سے ٹال دیں، معذرت کر لیں، معافی کر لیں، بھائی معاف کر دیں۔ تو یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے، نرمی سے ٹالنا اور معذرت کرنا۔ یہ ناظرین انشاءاللہ اس کا آپ کو یعنی اجر بھی ملے گا اور کسی کا دل بھی نہیں دکھے گا۔ اور اس کے بعد اگر اگلی آیت ہم دیکھیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن تک بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ اس کو بالکل کھول دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ بیٹھے رہو۔ ناظرین اس سے مراد کیا ہے کہ خرچ کرنے کی فضیلت اور خرچ نہ کرنے کی مذمت، اس میں کچھ احادیث ہیں، ہم وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ خرچ کرنے پر اللہ رب العالمین ترغیب فرما رہا ہے، اور اس آیت میں خرچ کرنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کا حال بیان فرمایا کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، سورہ فرقان آیت نمبر 67۔ اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان معتدل راہ اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وصف کے حصول کا حکم فرمایا کہ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم اپنے اوپر اپنے اہل و عیال اور دیگر ضرورت مندوں پر خرچ کرنے سے کڑنے لگو، اور نیکی کے راستوں میں خرچ نہ کرنے سے یہ ظاہر ہو کہ تمہارے ہاتھ گردن تک بندھے ہوئے ہیں، اور نہ بے تحاشا خرچ کرو کہ لوگوں کو دے دے کر اپنا سارا مال ختم کر دو اور تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہے۔ تو اعتدال والا جو رویہ ہے فرمایا کہ وہ اختیار کرو، تو انشاءاللہ فرمایا نا کہ جو اعتدال پر رہے گا، میانہ روی اختیار کرے گا، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کا یہ مفہوم، یہ حدیث پاک میں نے کہیں پڑھی ہے کہ جس نے بھی میانہ روی اختیار کی وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو میانہ روی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور تنگ دستی سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے، رزق کے حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو اور جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل ذالک کان سیئہ۔ نہیں، یہاں سے ولا تمشی فی الارض مرحا، ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرش تاندلہ والا سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی تاندلہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تمش فی الارض مرحا
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ مفتی صدی اور میں بات کر رہی ہوں سیلکوٹ سے. جی سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تمش فی الارض مرحا انک لا تخرق الارض ولا تبلغ الجبال طولا. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے دیکھا کرتے ہیں اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں پیش کی جاتا ہے. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arkytv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہمارا انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، اور خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے جو بھی ایپیسوڈ آپ دیکھنا چاہیں اس نام سے ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا.